أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اس آیت پر ابھی درس جاری تھا کہ وقت ختم ہو گیا. اس آیت کریمہ میں جن جن حقوق اور احسانات کا ذکر فرمایا گیا ہے، لفظ حقوق تو استعمال نہیں ہوا مگر احسان کے تابع وہ ساری ذمہ داریاں بیان ہو گئیں جو ان رشتوں اور تعلقات میں انسان پر عائد ہوتی ہیں. اور احسان سے مضمون کو شروع کرنا ایک اور خوبصورتی اپنے اندر رکھتا ہے کہ مسلمان معاشرے سے خدا تعالیٰ ہرگز یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ عدل کی خلاف ورزی کرے گا، اور مسلمان معاشرے کی بنیاد ہی عدل پر قائم ہے. اس کے سوا اسے اسلامی معاشرہ قرار دیا جا ہی نہیں سکتا. بس عدل پر قدم ہے، اور تمام اسلامی معاشرہ عدل سے بلند تر منزل پر قائم ہو رہا ہے، یہ جو احسان کی منزل ہے. اور ایتاء ذی القربیٰ کا مضمون اس کے بعد اس سے الگ آتا ہے. تو یہ تمام ذمہ داریاں جو یہاں بیان فرمائی گئی ہیں وہ ساری احسان کے تابع ہیں، یہ یاد رکھنے کے لائق ہے. اور احسان کے اندر جو ایک اپنے ذاتی حسن ہے، لفظ احسان کے اندر بھی حسن کا لفظ ہے ہی، آپ کو ظاہر بات ہے، مگر جو حسن ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ فرائض نہیں ہیں تب بھی مسلمان ان کو اس طرح ادا کرتے ہیں گویا ان پر فرض ہو. ان کی ساری زندگی کا نقشہ یہ کھینچا جا رہا ہے. بس جو ان شقوں کا میں ذکر کروں گا آپ حیران ہوں گے کہ کتنی کامل تعلیم ہے جو قرآن کریم کے ان احکامات کی روشنی میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نصائح اور سنت کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی. بس یہ پورا ایک چارٹر ہے انسانی تعلقات کا جن کی بنا احسان پر قائم کی گئی ہے. اور اس پر تفصیلی اگر درس ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مہینہ بھر تو لگ جانا چاہیے کم از کم. اس لیے میں نمونتاً چیزیں چنوں گا، چند احادیث چنوں گا، اور آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ یہ مضمون غیر معمولی عظمت کا حامل ہے. اس لیے اس نقطۂ نگاہ سے سنت کا مطالعہ ہونا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شعبے میں جو ہے مذکور ہے کیا تعلیم دی اور کیا نمونے دکھائے. اس تمہید کے ساتھ والدین کے تعلق میں جہاں سے بات شروع ہوئی ہے، میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو مسلم کتاب البر والصلہ سے لی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مٹی سے مل جائے اس کی ناک، خاک میں مل جائے اس کی ناک. یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ دہرائے، یعنی ایسا شخص قابل مذمت اور بدقسمت ہے. ہمارے ہاں بھی یہ محاورہ ہے کہ تو ناک مٹی سے تمہیں ناک رگڑو گے، یعنی ہم تمہیں مجبور کر دیں گے کہ مٹی سے اپنی ناک رگڑو. یہ ذلت کا نشان ہے اگر روزمرہ انسانی تعلقات میں اس کا اظہار ہو، اور عظمت کا نشان ہے اگر خدا کے حضور مٹی میں انسان اپنی ناک رگڑے. تو یہاں
جو محاورہ ہے وہ عام روزمرہ کے انسانی تعلقات سے کے متعلق ہے کہ انسان جو ایک دوسرے کی خاطر کوئی ایسا فعل کرے جو اس کی ذلت اور رسوائی کا موجب ہے، تو عربوں میں کہا جاتا تھا کہ رغم انفہ ثم رغم انفہ، کہ اس کی ناک مٹی میں رگڑی جائے، مٹی میں مل جائے، پھر اس کی ناک مٹی میں رگڑی جائے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ الفاظ دہرائے۔ اس پر لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیل من یا رسول اللہ، یہ کہا گیا کہ کون، کس کی ناک مٹی میں رگڑی جائے؟ قال من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنۃ، وہ شخص جو اپنے ماں باپ دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، فلم یدخل الجنۃ، اور اس کے باوجود جنت میں داخل نہ ہو، تو یہ ایسا اچھا موقع ہاتھ سے جانے دے۔ اور رمضان کے متعلق جیسا کہ میں نے خطبے میں ذکر کیا تھا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ رمضان کے حوالے سے یہ دونوں باتیں اکٹھی بیان ہوئی ہیں۔ ماں باپ کی خدمت پانے والا کا موقع پا کر محروم ہونے والا، اور رمضان میں سے گزرنے کے باوجود بخشش سے محروم رہنے والا انسان، دونوں ہی بڑے بدقسمت ہیں۔ والدین کی خدمت ہی کو بعض موقع پر جہاد قرار دیا گیا۔ صحیح بخاری کتاب الادب میں یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا پس ان دونوں کی خدمت کر، یہی جہاد ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سب مسلمان جو جہاد میں شرکت کرتے رہے، کیا ان سب کے ماں باپ مر گئے تھے؟ اس لیے ایسی احادیث کا ترجمہ موقع اور محل کی چھان بین کے بعد پھر کرنا چاہیے، یعنی اس کا مفہوم جو ہے وہ حسب حالات ظاہر ہوگا، ورنہ یہ عمومی استنباط کہ ماں باپ زندہ ہو تو نہ جاؤ جہاد پر، یہ تو بالکل ایک غلط اجتہاد ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل سنت آپ کی ساری زندگی جھٹلا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ بہت سے صحابہ تھے جن کی بچے گئے، ان کی مائیں زندہ تھیں، انہوں نے اس کے اوپر فخر کا اظہار کیا، کہا کہ بعض ماؤں نے 7 بیٹے رخصت کیے یہ کہہ کر کہ تم میں سے ایک بھی پیٹھ دکھا کے واپس نہ آئے، میں یہ زیادہ پسند کروں گی کہ تم سارے وہاں شہید ہو جاؤ۔ تو ان واقعات کے بعد کیسے یہ قبول کیا جا سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی اجازت محض ماں باپ کی زندگی کو قرار دیا ہے؟ یہ پوچھنا کہ کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود بوڑھا آدمی تھا، اور اس کے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، یہاں تک کہ ان کے زندہ رہنے کا بظاہر امکان نہیں تھا۔ تو اس صورت میں جو استنباط اسی حدیث کے الفاظ سے ہوتا ہے، بات کھل کے سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک شخص جو خود بھی کافی معمر ہو چکا ہو، اس کے والدین کی دیکھ بھال کرنے والا اور کوئی بظاہر موجود نہیں ہے، یہ ایک جائز عذر ہے اس کے لیے، بلکہ فرض ہے کہ وہ ایسے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کے نہ جائے جو کافی عمر میں آگے بڑھ چکے ہیں اور ان کی پیچھے دیکھ بھال والا کوئی نہ رہے گا۔ اور پھر یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اور بہن بھائی اس کے نہیں تھے، کیونکہ اس سے مخاطب کر کے یہ کہنا کہ پھر تم اس کی خدمت پر رہو، صاف بتا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اور نہیں تھے کوئی دیکھ بھال کرنے والے۔ بس اگر ایسی صورت ہو کہ ماں باپ کی خدمت کا تقاضا جہاد سے الگ رہنے پر مجبور کر رہا ہو، تو اس کو قرآن اتنی اہمیت دیتا ہے
کہ یہی اس کا جہاد سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت پر رہے اور جہاد کے لیے نہ نکلے۔ یہی اویس قرنی والا معاملہ ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نہ ہونے کے باوجود سلام بھیجا ہے، کہا مجھے اس کی خوشبو آتی ہے۔ کہاں گئے تھے؟ قرن یعنی یمن کے، مجھے یمن سے ویس کرنے کی خوشبو آتی ہے۔ کیا اس نے کی تھی نیکی؟ یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، محروم رہا، اور صرف اس لیے کہ بوڑھی ماں کی خدمت کر سکے۔ تو یہ مضمون ہے جو ان احادیث سے نکلتا ہے کہ بعض موقع پر ماں باپ کی خدمت کو اتنی اہمیت ہے کہ ہر دوسرے تقاضے کو اس سے کم تر ہے۔ اس کی روشنی میں آپ قرآن کریم کی اس آیت کا دوبارہ مطالعہ کریں کہ شرک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کی خدمت، شرک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ پر احسان، یہ معنی نکلتے ہیں اس سے کہ خدمت کے تقاضوں میں پھر سب سے بالا ماں باپ کا تقاضا ہوگا، اور باقی سب تقاضے اس کے مقابلے پر ثانوی حیثیت اختیار کر جائیں گے۔ پھر والدہ کا حق مقدم ہونے میں، یہ صحیح بخاری سے لی گئی ہے، اس میں بھی حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ من احق بحسن صحابتی، جو میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا، پھر فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا، پھر فرمایا تیری ماں، اور چوتھی دفعہ جب پوچھا تو فرمایا تیرا باپ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا 3 باتیں جس میں ہوں اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت اور رحمت میں رکھے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ پہلی یہ کہ وہ کمزوروں پر رحم کرے، دوسری یہ کہ وہ ماں باپ سے محبت کرے، تیسری یہ کہ خادموں اور نوکروں سے اچھا سلوک کرے۔ اب یہ جو بحث ہے ماں باپ کی خدمت اور اس کے تعلق میں حقوق کا ادا کرنا، اس کو عائلی تعلقات میں اکثر غلط سمجھا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سی عائلی رشتوں کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میاں اور بیوی دونوں ماں باپ رکھتے ہیں، اور خاوند کا اپنی بیوی پر یہ تحکم کہ ماں باپ کی خدمت ایسا فرض ہے کہ تم لوڈی کی طرح ان کی خدمت پر مامور رہو، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو دیکھنے بھی نہ جاؤ۔ ان آیات کریمہ اور ان حدیث سے اس کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، کیونکہ ماں باپ کی خدمت کا حق یا فریضہ صرف مردوں کا نہیں، عورتوں کا بھی ہے، بیٹیوں کا بھی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ نکاح کی آیات میں جو تکرار ہے تقویٰ کی، وہ 2 رشتوں کے ملنے کی وجہ سے ہے، یعنی گویا قرآن کریم بار بار میاں کے خاندان، میاں اور اس کے خاندان کو بھی مخاطب ہو رہا ہے، اور بیوی اور اس کے خاندان کو بھی مخاطب ہو رہا ہے، کیونکہ 2 رشتے 2 قسم کے تعلقات اور رحمی رشتے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور رحمی رشتوں پر جو زور ہے اس میں ماں کے رشتے پر سب سے زیادہ، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ فرمایا ماں کا حق، پھر باپ کی بات کی۔ تو کیا لڑکیاں اس حکم سے محروم ہیں؟ بس ہر وہ شخص جو اپنی بیوی پر جبر کر کے، تحکم کر کے اس کے ماں باپ سے اس کو کاٹتا ہے، یہ عذر رکھ کر کہ میرے ماں باپ کی خدمت ضروری ہے، میں ان کے حق پہلے ادا کروں گا، تمہارا خیال بعد میں کروں گا، وہ سراسر اسلامی احکام کی سے روگردانی کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے۔ اس کا یہ حق تو بنتا ہے اور کہ وہ بیوی سے کہے کہ تمہارے ماں باپ میرے ماں باپ بھی ہیں، صرف تم خدمت نہ کرو، میں بھی چاہتا ہوں اس خدمت میں حصہ لوں۔ اور بیوی کا یہ حق اور حق اس لیے کہ اچھی بات ہے، حق بنتا ہے وہ یہ کہے کہ تمہارے ماں باپ میرے ماں باپ کی طرح ہیں، اس لیے مجھے ان کی خدمت سے محروم نہ رکھو۔ مگر
ایک دوسرے کو اپنے اپنے ماں باپ سے کاٹنا تو گناہ کبیرہ ہے، اور جو رحمی رشتوں کو اس طرح کاٹتا ہے، خواہ بیوی کے اپنے ماں باپ سے تعلقات کو کاٹ رہا ہو، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور ایسے معاملات بہت دیکھنے میں آ رہے ہیں جو بہت ہی تکلیف دہ صورتحال پیدا کر دیتے ہیں۔ بس اپنے اپنے حدود میں رہو، اپنے دائروں سے تجاوز نہ کرو، ورنہ یہ تجاوز جو ہے یہ خدا تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ اور مکروہ تجاوز ہے۔ اب دوسرا پہلو ذکر ہے ذی القربا کا۔ ذی القربا کے ذکر سے پہلے جو میں نے یہ بیان کی بات میاں بیوی کی، اس میں ایک حکمت ہے، کیونکہ قرآن کریم نے جہاں ورثے کے احکام بیان فرمائے ہیں، وہاں ماں باپ اور اولاد کے بعد بیوی کا ذکر ذی القربا کے حوالے میں سب سے پہلے ہے، اور میاں بیوی کے جو ورثے کا مضمون ہے وہ اقربین کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ اور مفسرین نے یہی نقطہ اٹھایا ہے۔ حضرت مسلم موعود نے بڑی وضاحت سے لفظ اقربا کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہی ورثے والا مضمون ہی چل رہا ہے، ابھی پہلے ذکر گزر چکا ہے اس کا، اور چونکہ اقربا میں میاں بیوی کے حق فائق ہے، وہ خونی رشتہ دار نہیں ہیں، مگر میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے اتنے گہرے قریبی رشتہ دار بن جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے وارث بن گئے۔ تو ذی القربا میں میاں بیوی موجود ہیں، پیش نظر ہیں، ورنہ اس آیت کریمہ میں یہ سکم بظاہر دکھائی دے گا کہ اتنے اہم رشتے سارے مذکور ہو گئے، میاں بیوی کا نام ہی نہیں آیا۔ تو اس لیے میں نے بات ہی میاں بیوی کے ذکر سے شروع کی کہ جہاں ماں باپ کے ساتھ احسان کا مضمون ہے، وہاں اقربا کے ساتھ احسان کے تعلق میں میاں بیوی پیش نظر ہیں، بلکہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ بیوی میاں سے احسان کا سلوک کرے، میاں بیوی سے احسان کا سلوک کرے، یہ لفظ اقربا کے اندر داخل ہے۔ احادیث میں سے جس کا انتخاب کیا اس حدیث کا کہ مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، مگر اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو اسید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بنی سلمہ کا ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ، والدین کی وفات کے بعد کوئی ایسی نیکی ہے جو میں ان کے لیے کر سکوں؟ والدین کی وفات کے بعد کوئی ایسی نیکی ہے جو میں ان کے لیے کر سکوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں، تم ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے بخشش طلب کرو، انہوں نے جو وعدے کسی سے کر رکھے تھے انہیں پورا کرو، اور ان کے عزیز و اقارب سے اسی طرح صلہ رحمی اور حسن سلوک کرو جس طرح وہ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور ان کے دوستوں کے ساتھ عزت اور اکرام کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ وہ نیکیوں کو، ماں باپ کی نیکیوں کو اپنی ذات میں جاری رکھنے کا مضمون ہے، اور اگر اس نیت سے جاری رکھی جائیں کہ ماں باپ یہ کیا کرتے تھے اور اللہ کو پسند ہے، تو اس کا ثواب ماں باپ کو بھی پہنچے گا۔ لیکن اس تعلق میں پہلے بھی میں یہ بات کھول چکا ہوں کہ ایسا شخص جو مثلا قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا، اس کے مرنے کے بعد 1000 دفعہ قرآن پڑھ کے پھونکو، اس کو کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ وہ ماں باپ جن نیکیوں سے محروم رہا وہ نیکیاں اس کے لیے شروع کر دو۔ اگر بے نمازی مر گیا ہے تو ساری اولاد در اولاد اس کے لیے نمازیں پڑھتی رہے، ایک نماز بھی نہیں پہنچے گی اس کو، کیونکہ وہ اپنے فرض کی ادائیگی سے محروم چلا گیا۔ اسی طرح جو نیکیاں وہ کرتا ہی نہیں تھا، ان نیکیوں میں اس کی طرف سے حصہ ڈالنا بالکل لغو و بےمانی بات ہے، ہر شخص اپنا ذمہ دار ہے۔ لیکن جو کرتا تھا اور عمر نے وفا نہ کی، جو نیتیں لیے بیٹھا تھا مگر مجبوراً پوری نہیں کر سکا، جو اس کی نیکی کی تمنائیں تھیں اور موت حائل ہو گئی، ان سب نیکیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولاد ان کو جاری رکھے، اس کا صدقہ جاریہ اس کو ضرور پہنچے گا۔ اسی لیے چند تحریک جدید میں نے یہ شرط لگائی تھی کہ وہ اولاد اگر ایسے ماں باپ یا بزرگ کے چندہ تحریک جدید کو جاری کرنا چاہے جو رستے میں منقطع ہو چکا ہو،
جو خود چندے دیتا تھا، تو ہم ضرور اسے قبول کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے امید رکھیں گے کہ اسی کے نام پر وہ چندہ ہو رہا ہے۔ لیکن جس نے کبھی چندہ عام بھی ساری عمر نہیں دیا، اس کی طرف سے آپ صدقات دیں، خیرات دیں، تحریک جدید کے چندے دیں، دینے والے کو ثواب تو ملے گا، میں امید رکھتا ہوں، مگر اوپر نہیں پہنچے گا کچھ۔ اس لیے یہ مضمون رکھیں کہ اوپر پہنچنے کے رستے مقرر ہوئے ہیں، وہ بریجز ہیں جن کے اوپر چل کے پہنچا جا سکتا ہے۔ گیٹ کریشنگ نہیں ہو سکتی جنت میں، نہ فوت شدہ لوگوں سے براہ راست کسی قسم کا رابطہ قائم ہو سکتا ہے سوائے اس رابطے کے جس کا قرآن نے یا حدیث نے ذکر کیا ہو۔ تو آپ نے فرمایا ان کے عزیز و اقارب سے اسی طرح صلہ رحمی کرو اور اس میں سلوک کرو جس طرح وہ اپنی زندگی میں کرتے تھے۔ تو وہ بدخلق جو مر جاتے ہیں صلہ رحمی کے بغیر، ان کو اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے۔ ان کے مرنے کے بعد اولاد پچھتاتی تو رہے گی مگر ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی۔ بس ایسی نیکیاں کرو کہ جن کو اولاد کو توفیق ہو جاری رکھنے کی، اور وہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، یہاں تک کہ ان کے دوستوں کے ساتھ عزت اور اکرام سے پیش آؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سلوک اس میں ایسا حیرت انگیز ہے کہ اس کی کوئی مثال کسی اور انسانی کردار کے دائرے میں نظر نہیں آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ایسے رشتہ دار ہیں کہ اگر میں ان سے صلہ رحمی کروں اور بنا کے رکھوں تو وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، یعنی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی وغیرہ جو بھی رحمی رشتے ہیں، میں جب ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں تو مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، اگر حسن سلوک کروں تو بدسلوکی سے پیش آتے ہیں، اگر میں ان کے حق میں بردباری سے کام لوں تو وہ میرے خلاف جہالت یعنی اشتعال انگیزی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ سوال آج بھی اٹھتا ہے اور کئی دفعہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اس صورت میں ہم کیا کریں، عورتیں خاص طور پر، ہم اپنی ساس سے یہ کرتے ہیں، فلاں سے یہ کرتے ہیں، ماں باپ اپنے خاوند کی صلہ رحمی کے حقوق کو ہم ادا کرتی ہیں اور آگے سے ان کا بدخلقی کا سلوک جاری ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تم نے نہیں قطع کرنا، تم اپنا حصہ ادا کرتے رہو اور ہرگز جوابی کارروائی میں قطع تلقین اختیار نہیں کرنی، جہاں تک ممکن ہے کام کرو۔ یہ دراصل حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وصیت ہے جو میرے پیش نظر ہوتی ہے، جو حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اگر میں ان کے حق میں بردباری سے کام لوں تو میرے خلاف جہالت سے کام لیتے ہیں۔ آپ نے سن کر فرمایا جیسا تو نے کہا ہے، اگر تو ایسا ہی ہے تو ان کے منہ میں مٹی ڈالتا ہے، یعنی تیرا ہاتھ اوپر ہے، تیرا احسان ان پر ہے، جب تک تو اس حالت میں ہے ان کے خلاف اللہ تیرا مددگار رہے گا۔ اگر تمہیں کیا ضرورت ہے جوابی کارروائی کرنے کی، اللہ جوابی کارروائی کرے گا، مگر تم نے اس دلکش خوبصورت مسلک سے ہٹنا نہیں ہے، صبر کے ساتھ اس پر قائم رہو۔ مسلم کتاب البر والصلہ سے حضرت یہ روایت لی گئی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، یقولو من سرہ ان یبسط علیہ رزقہ اور ینسا فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو شخص رزق کی فراخی چاہتا ہے، اور کون ہے جو نہیں چاہتا، اور یہ بھی خواہش رکھتا ہے کہ اس کی عمر اور ذکر خیر زیادہ ہو، یعنی عمر بڑھے اور جب عمر وفا نہ کرے تو ذکر خیر جاری رہے، اسے صلہ رحمی کا خلق اختیار کرنا چاہیے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے بنا کر رکھنی چاہیے۔ یہ صلہ رحمی والا مضمون ہے، میں پہلے بات کھول چکا ہوں
اگر خاوند اپنی بیوی کی صلہ رحمی کے تعلقات میں حائل ہوتا ہے تو اس کی اپنی صلہ رحمی بھی اکارت جائے گی، کیونکہ اقربا کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کے حق کو ادا کرنا ایک بہت اعلیٰ نیکی قرار دیتے ہیں، اور صلہ رحمی کو کاٹنا یا اس کے مفاد کے خلاف عمل کرنا گناہ کبیرہ شمار فرماتے ہیں۔ تو یہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں، ان میں اس بات کو پیش نظر رکھیں، بہت سے ہمارے بگڑے ہوئے آئلی تعلقات اس بنا پر ہیں کہ ایک دوسرے کے ماں باپ کا لحاظ نہیں کیا جاتا، ایک دوسرے کے ماں باپ کے حقوق کی بات نہیں کی جاتی۔ بعض شکایت کرتی ہیں عورتیں کہ خاوند کو یہ گندی عادت ہے کہ جب غصہ آئے تو ہمارے ماں باپ کو ہمارے سامنے گالیاں دیتا ہے۔ اب ہم باقی سب چیزیں برداشت تو کرتے ہیں، یہ برداشت نہیں ہوتی بات، اور واقعی صحیح بات ہے۔ تو یہ ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے جو اس کی ساری نیکیاں کاٹ جائے گا۔ پتہ نہیں کیسے جاہل ہیں جو ایسی حرکت کرتے ہیں، وہ اپنی ساری نیکیوں پہ تبر رکھ دیتے ہیں جب ایسی حرکت کرتے ہیں۔ دل آزاری ویسے ہی گناہ ہے، بیوی کے حقوق میں داخل ہے کہ اس کی دل آزاری کی جائے، مگر پھر ماں باپ پر حملہ یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے ماں باپ پر حملہ کرے، اور گناہ کے لحاظ سے ویسے ہی ہوگا، میرے نزدیک کوئی کم نہیں ہوگا۔ بیوی کا جہاں تک تعلق ہے، اس کو وہی نصیحت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ تم اپنے حقوق ادا کرتی رہو اور صبر سے کام لو، اللہ تمہارا دفاع فرمائے گا۔ حضرت مسلم موعود نے بھی اس پر احسان کی تعلیم پر جو عمومی بحث فرمائی ہے، اسلام اور دیگر مذاہب ایک مضمون ہے حضرت مسلم موعود کا، اس میں یہ بڑی عمدہ بحث ہے، اگر کسی نے دیکھنی ہو تو ریویو آف ریلیجنز جلد 15 آگے 4 صفحہ 4 ہے، شاید نہیں، جلد 15 آگے نمبر 4 شمارہ، اچھا ٹھیک ہے، اس کا ریویو آف ریلیجنز کا شمارہ 4 ہے اور جلد 15 ہے اور صفحہ 125 سے 126۔ مگر یہ تعلیم تو کثرت سے حضرت مسلم موعود کے تقاریر میں ملتی ہے، اور یہ موضوع ہے مسلسل مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہے، مگر بنیادی طور پر جو اصل حوالے ہیں حدیث کے، اس حوالوں سے میں آپ کے سامنے بات کھول رہا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس موضوع پر بہت کچھ فرمایا ہے، یہاں تک کہ انتخاب مشکل ہے، مگر چند نمونے تورک کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں تم خدا کی پرستش کرو اور اس کے ساتھ کسی کو مت شریک ٹھہراؤ، اور اپنے ماں باپ سے احسان کرو اور ان سے بھی احسان کرو جو تمہارے قرابتی ہیں۔ اس فقرے میں اولاد اور بھائی اور قریب اور دور کے تمام رشتہ دار آ گئے۔ پھر فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو، مسکینوں کے ساتھ بھی، اور جو ایسے ہمسائے ہوں جو قرابت والے ہوں، اور ایسے ہمسائے ہوں جو محض اجنبی ہوں، اور ایسے رفیق بھی جو کسی کام میں شریک ہوں یا کسی سفر میں شریک ہوں۔ یہ لغت کے حوالے سے یہ باتیں میں جستہ جستہ بیان کر چکا ہوں۔ یہاں حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سلیس تحریر میں سب چیزوں کو اکٹھا بیان فرما دیا ہے۔ کسی سفر میں شریک ہوں یا نماز میں شریک ہوں، نماز میں شرکت والوں کو بھی بیان فرما دیا۔ بعض دفعہ یہ بھی ایک ایسا تعلق ہے جو بڑا مضبوط ہو جایا کرتا ہے۔ مسجد مبارک میں مجھے یاد ہے جب ہم جاتے تھے تو بعض جو باقاعدہ آنے والے آتے تھے، جو اکثر اکٹھے ہوتے تھے، ان کے ساتھ گہرے مراسم محبت کے پیدا ہوتے تھے، محض اس لیے کہ اس مسجد میں اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ ہر مسجد میں ایسے موجود تھے۔ ایسے گروہ پھر وہ اکٹھے شہروں کو بھی نکلا کرتے تھے مسجد کی نماز کے بعد۔ تو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کس تفصیل سے نظر ڈالی ہے، نماز میں اکٹھے پڑھنے والوں کو بھی اقربا کی اس تعریف میں داخل فرما لیا ہے۔ اقربا کی یا جار جنبے، یعنی ساتھی کو، جو پہلو کا ساتھی ہے، یا علم دین حاصل کرنے میں شریک ہوں، طالب علم ہوں ایک کلاس کے، اور وہ لوگ جو مسافر ہیں، اور وہ تمام جاندار جو تمہارے قبضے میں ہیں۔ مما ملکت ایمانکم، اس میں غلامی کی بحث اٹھا دی ہے آپ نے۔ ما ملکت ایمانکم میں
ہر وہ زندہ چیز جو تمہارے قبضے میں ہے، خواہ وہ کتا ہو، چڑیا ہو، طوطا ہو، مینا ہو، کوئی بھی چیز ہو جس کا تم پر انحصار ہے، ان سب کے حقوق ادا کرو، ان سے احسان کا سلوک کرو۔ خدا ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا جو تکبر کرنے والا اور شیخی مارنے والا ہو، اور جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا، مگر افسوس کہ ایک عاریہ بجوز عوض معاوضہ کے کسی پر رحم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ صفت اس کے پرمیشر میں بھی موجود نہیں، کیونکہ وہ بھی صرف اعمال کی جزا دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور اسی وجہ سے مکتی محدود ہے نہ دائمی۔ تم ماں باپ سے نیکی کرو، اور قریبیوں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور ہمسائے سے، اور جو تمہارا قریبی ہے، اور ہمسائے سے جو بیگانہ ہے، اور مسافر سے، اور نوکر اور غلام، اور گھوڑے اور بکری اور گائے سے۔ اب یہ ساری باتیں دیکھیں، گھوڑے، بکری، گائے لفظ ظاہر نہیں ہے وہاں، مگر مما ملکت ایمانکم میں آ گیا ہے، اور حیوانات سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، کیونکہ خدا کو جو تمہارا خدا ہے یہی آتم پسند ہے، وہ لاپرواہوں اور خود غرضوں سے محبت نہیں کرتا۔ مسکین کا جہاں تک تعلق ہے، یہ مضمون میں نے جیسا کہ بیان کیا چند ایک نمونے کی باتیں ہیں، ورنہ یہ بہت وسیع مضمون ہے، اور اس میں میاں بیوی کے تعلقات پر جہاں جہاں روشنی ڈالی گئی ہے، خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نیک نمونے سے، وہ سارا اس آیت کے ذی القربا والے حصے کے اندر داخل ہے، اور یہ محض معمولی چند نمونے ہیں، ورنہ ایک ایک حصے پر اگر اسلامی تعلیم کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو بہت عظیم کتاب بن جائے گی۔ مسکین اور خادم کے تعلقات کے متعلق مسند احمد بن حنبل جلد 4 صفحہ 214 پہ یہ روایت ہے کہ حضرت سلمان بن عامر الضبی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کے لیے صدقہ محض صدقہ ہے، جبکہ رحمی رشتہ دار کو دیا جائے تو صلہ رحمی بھی ہے اور صدقہ بھی ہے۔ یعنی جو صلہ رحمی کا حق ادا کرتا ہے اس کو دوہری جزا ملتی ہے۔ صلہ رحمی اپنی ذات میں کچھ حقوق کا مطالبہ کرتی ہے، اور ایک نرم دلی ہے جو ضرورت مند کو دینے پر انسان کو آمادہ کرتی ہے۔ اگر خدا کی خاطر اس نرم دلی کے جذبے کا اظہار ہو اور اقربا میں ہو تو یہ زیادہ اعلیٰ درجے کی نیکی بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اسے زیادہ اونچے درجے کا احسان شمار فرمائے گا۔ حالانکہ اقربا سے تعلق رکھنا ویسے ایک طبی حالت کی وجہ سے ہو جاتا ہے، لیکن نرم دلی غریبوں سے وہ بھی تو ایک طبی حالت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ ہر طبی حالت کو، جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلامی اصول کی فلسفی میں بیان فرمایا ہے، اگر خدا کی مرضی کے تابع کر دیا جائے اور حوالہ اللہ کی طرف کیا جائے تو ہر طبی حالت ایک نیکی بن جائے گی۔ بس رحمی رشتے کے حقوق بھی تب نیکی بنیں گے اگر اللہ کی خاطر، اور ان کے ساتھ حسن سلوک زائد نیکی بن جائے گا اگر صدقے کے مضمون کے پیش نظر ضرورت مند اقربا کو کچھ دیا جائے، تو یہ دوہری نیکی بنتی ہے اگر خدا تعالیٰ کے حوالے سے ہو۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی کے منہ میں محبت سے ایک لقمہ ڈالتا ہے تو محبت کا تقاضا تو ہو ہی جائے گا پورا، مگر یہ چیز ایک نیکی بن جائے گی جس کی جزا ملے گی۔ اور دیکھو کتنا فرق پڑ جاتا ہے اسلامی معاشرے اور غیر اسلامی معاشرے میں۔ وہاں میاں بیوی کی محبت، رشتہ داروں کی محبت اکارت جاتی ہے، اس کا کوئی بھی پھل انسان کو آخرت میں نہیں ملتا۔ یہاں زندگی کے ہر عمل کو قابل جزا بنا دیا گیا ہے، صرف حوالہ اس کی طرف ہو جس نے پیدا کیا، حوالہ اس کی طرف ہو جس کے احسان کے لیے تشکر کے اظہار کے طور پر آپ اپنی زندگی کو مختلف صورتوں میں ڈھالتے ہیں اور تقاضے پورے کرتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بخاری کتاب التفسیر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جسے ایک کھجور یا دو کھجوروں، ایک لقمہ یا دو لقموں کے لیے در در کے دھکے کھانے پڑیں، اس کو مسکین نہیں کہتے، بلکہ مسکین وہ ہے جو باوجود احتیاج اور ضرورت مند ہونے کے سوال کرنے سے بچتا ہے اور گھر بیٹھ رہتا ہے، اور اس کی بے نیازی کی وجہ سے لوگوں کو بھی بظاہر اس کی غربت کا علم نہیں ہوتا۔ من التعفف والی جو آیت کریمہ ہے اس کے مضمون کو بیان فرمایا ہے، اس کی غربت کا علم نہیں ہوتا تاکہ وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے جب مسکین کے حقوق کا ذکر فرمایا اس آیت کریمہ نے تو یہ ذمہ داری عائد کر دی کہ تم نے مسکینوں کی تلاش کرنی ہے، اور سائل کو مسکین نہ سمجھو، سائل کی ضرورتیں پوری کرنا بھی اس مضمون میں داخل ہے، مگر لفظ مسکین کا اطلاق ان غرباء پر آتا ہے جو غرباء اپنی حاجت کو ظاہر کرنا اپنے عزت نفس کے خلاف سمجھتے ہیں یا توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، جو بھی وجہ ہو وہ اپنے غربت کے ننگ کو ڈھانپتے ہیں۔ اور فرمایا یاسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل ان کو اغنیاء سمجھتا ہے من التعفف، ان کے سوالوں سے پرہیز کے نتیجے میں، اپنے ننگ کو ظاہر کرنے سے جو وہ بچتے ہیں اس کے نتیجے میں تعرفہم بسیماہم، تو ان کو پیشانیوں سے پہچان لیتا ہے۔ کتنا عظیم رسول اللہ علیہ وسلم کو کمپلیمنٹ ہے کہ تو سوالوں کا محتاج ہی نہیں ہے، تو ان کی پیشانیوں سے پہچانتا ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ الحافہ کا مضمون جو ہے اس میں ایک دلچسپ پہلو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کلیتاً سوال سے مناہی کا ذکر، ان کے منع ہونے کا ذکر نہیں ہے یہاں، حالانکہ مسکین کی تعریف میں سوال سے بچنے والے کو ذکر فرمایا ہے، مگر تعفف میں بھی بچنے کا مضمون ہے، کلیتاً اعتراض کا نہیں ہے۔ بعض حالتوں میں انسان مجبور ہو جایا کرتا ہے کہ اپنی مسکینی کے پردے کو پھاڑ کر باہر نکلے اور سوال بھی کر دے، مگر اس کے سوال کے انداز میں بھی تعفف ہوتا ہے اور ننگا نہیں کرتا اپنی بات کو کھلی طرح، تو یہ حیا کے پردے آخر وقت تک جاری رہتے ہیں، یہ تعفف ہے۔ حیا کا پردہ جب اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھانے پر مجبور بھی کرے تو اس کے اور عام سائل کے انداز میں ایک فرق ہو، اس کا انداز ایک عزت کا انداز ہو، جبکہ دوسرے کا انداز چھوٹے ہلکے پن کا مظہر ہو۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو اس حدیث میں بیان فرمایا گیا۔ مسکین وہ ہے جو باوجود احتیاج اور ضرورت مند ہونے کے سوال کرنے سے بچتا ہے اور گھر بیٹھ رہتا ہے، اس کی بے نیازی کی وجہ سے لوگوں کو بظاہر اس کی غربت کا علم نہیں ہوتا تاکہ وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اس تعلق میں وہ جو مشہور حدیث ہے جو بارہا آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور ہر دفعہ وہی مزہ رکھتی ہے جو پہلی دفعہ پیش کرنے میں ہوا ہے، بعض ایسی حدیث ہیں جن کا لطف، روحانی لطف لافانی ہے، اس لیے مجھے تکرار کا مجرم نہ سمجھیں، یہ مجبوری ہے۔ میرا دل تسلی نہیں پاتا جب تک دوبارہ پھر بار بار ان کا ذکر نہ کروں۔ وہ اس آیت سے تعلق رکھنے والی حدیث ہے جس میں مسکین کی تعریف فرمائی گئی ہے خصوصیت کے ساتھ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھانے کو اس وقت بھی مسکینوں پر اور یتیموں پر اور اسیروں پر خرچ کرتے ہیں جبکہ وہ کھانے کی محبت میں مبتلا ہو چکے ہوں، یعنی کھانا ایک احتیاج نہ رہے بلکہ محبت کے مقام تک جا پہنچے، اس کی ضرورت، اس کے احتیاج۔ اور دوسرا معنی ہے علی حبہ،
اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ یہ دونوں باتیں اس حدیث میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، جو حضرت ابو ہریرہ والی حدیث دوسری ہے، وہ یہاں لکھی نہیں گئی، لیکن اس آیت کے حوالے سے مجھے چونکہ یاد ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لکھی ہوئی تو نہیں نا یہاں۔ اور کہتے کیا ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تو تم سے جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ وہ ظالم مستشرقین جو اسلام پر نہایت گھٹیا حملے کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ اعلیٰ قدریں موجود ہی نہیں، یہ تو محبت اور احسان کے فلسفے سے خالی چیز ہے، سوداگری ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، وہ یہ آیت ہی پڑھ لیں ایک، اور اس جیسی کوئی آیت دنیا کی کسی کتاب سے نکال کے دکھا دیں، اور جس شان سے اس پر عمل درآمد ہوا ہے اس کی مثال سے ساری دنیا کا لٹریچر آ رہی ہے، کہیں کوئی اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ اس مسکین کی تشریح میں جو اس آیت کے حوالے سے کی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہے کہ وہ دوسرے مسکینوں کے ساتھ اصحاب الصفہ میں شامل ہو گئے۔ اصحاب الصفہ وہ لوگ تھے جو مسجد نبوی کے تھڑوں پر بیٹھ رہے تھے، یا صحن میں اگر تھڑوں میں گنجائش نہ ہو، اور وہیں کے ہو رہے تھے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے انہیں مجبور کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ ان میں سب سے زیادہ شدید تھے، وہ روٹی کمانے کے لیے بھی باہر نہیں نکلتے تھے کہ کہیں کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور میں دیدار سے محروم رہ جاؤں۔ اور اسی لیے بعد میں آنے کے باوجود آخری چند سالوں کے صحابی ہیں یہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے جتنی روایتیں ہیں کسی اور صحابی سے نہیں، اور اکثر روایتیں ایسی ہیں جو صاف دکھائی دیتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، بعض منسوب بھی ہو گئی ہیں، اس میں شک نہیں، مگر حضرت ابو ہریرہ کی اکثر روایتیں امانت کے ساتھ ہم تک پہنچائی گئی ہیں۔ یہ خود روایت بیان کرتے ہیں اپنی، یعنی ایک میں کبھی بے ہوش ہو جایا کرتا تھا فاقوں سے، اور عربوں میں دستور تھا کہ بے ہوش ہونے والے کو مرگی کا مریض سمجھ کر اس کو پرانی جوتیاں سنگھایا کرتے تھے، جس طرح لخلخہ سنگھاتے ہیں نا ہم آج کل، جیسے کسی زمانے میں، اب تو رواج اڑ گیا یہ بھی، جوتیاں سنگھاتے تھے، اس کی بدبو خبیث قسم کی بدبو وہ مرگی کے مریض کو بھی ہوش دلا دیتی تھی بعض دفعہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے یہ سلوک ہوتا تھا۔ بعض دفعہ کہتے ہیں اتنا میں مجبور ہو جاتا تھا کہ میں بہانہ کوئی ڈھونڈتا تھا کہ میری عزت نفس قائم رہے اور پھر بھی لوگوں کو پتہ چل جائے میں بھوک سے مجبور ہو گیا۔ یہ آیت اس تعلق میں ہے، چنانچہ ایک موقع پر انہوں نے صحابہ سے یہ اس آیت کی تفسیر پوچھنی شروع کی، یعنی کہ مجھے کچھ دو، کہا کہ یہ جو آیت قرآن کریم کی آیت اس کی سمجھ نہیں آ رہی، کیا بات ہے یہ شرناک اور سمجھ نہیں آ رہی۔ میں کہا مجھے سمجھاؤ تو صحیح کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اور صحابہ میں سے جو بھی آیا اور چلا گیا انہوں نے لمبی تقریریں کی اس موضوع پہ، اور نہایت اعلیٰ عارفانہ مطالب بیان فرمائے کہ مسکین کا یہ مطلب ہے، یتیم کا یہ مطلب ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کرو، اس حالت میں سلوک کرو، تقریریں کر کے جب وہ چلا جاتا تھا تو حضرت ابو ہریرہ ہنس کے ایک قسم کے تحقیر تو نہیں مگر اظہار ناپسندیدگی کے طور پر واہ، یہ سمجھتا تھا کہ ابو ہریرہ کو پتہ ہی نہیں کس کا مطلب کیا ہے۔ اچھا والا پتہ ہے، میں اور وجہ سے پوچھ رہا ہوں۔ جب یہ قصہ آگے بڑھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے اپنے حجرے سے، تو مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور ابو ہریرہ سے فرمایا، ابو ہریرہ میں تمہیں بتاؤں اس کی تفسیر کیا ہے؟ یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ اور اعلان کرو کہ کوئی بھوکا ہے تو وہ آ جائے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایک تحفہ بھیجا ہے، دودھ کا پیالہ بھرا ہوا، تو میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ باہر نکلے کے اعلان عام کر دو کہ جو بھوکا ہے آ جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیچارے
وہ سمجھتے تھے ایک دودھ کا پیالہ تو میرے لیے بھی کافی نہیں، اور شامل ہو گئے تو میں کیا کروں گا. مگر یہ ہے تفسیر حقیقی کہ ان کو بتانا تھا تم جو یہ پوچھ رہے ہو کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اس میں جو اثار کا مضمون ہے وہ تمہیں بھی سیکھنا ہوگا. دودھ کا پیالہ تمہاری خاطر میں دے رہا ہوں، مگر تم دوسرے غریبوں کو ڈھونڈو پھر تمہیں تفصیل سمجھ آئے گی. چنانچہ انہوں نے اعلان کیا اور کافی اکٹھے ہو گئے، کیونکہ وہ زمانہ معلوم ہوتا ہے بہت غربت کا تھا، اور اس لیے فاقہ کش کافی تھے. گنتی تو نہیں مگر اتنے تھے کہ ایک پورا دائرہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہیں. آپ نے دائیں طرف بٹھانے کی بجائے بائیں طرف بٹھایا تاکہ اسلامی سنت کے مطابق پہلا پہ ان کو نہ دیا جائے پیالہ، ورنہ تفسیر کیسے ہوگی. اب یہ حدیثیں ہیں جو بولتی ہیں، راوی ہو یا نہ ہو، مذکور ہو یا نہ ہو، اتنی عظیم الشان پر حکمت بیان مضامین پر مبنی حدیثیں ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. کوئی جھوٹا مصنوعی راوی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا جتنے لطیف مضامین اس پہ بیان ہوئے اور جو جن باریک باتوں کا خیال رکھا گیا ہے. اپنے بائیں طرف بٹھا دیا، باقی سب کو دائیں طرف. اور ابو ہریرہ کے الفاظ میں سنے آپ، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ پیالہ دائیں طرف دیا اس نے پیا، وہی نظر نہیں دیکھے کچھ بچتا بھی ہے کہ نہیں، اور وہ پی کے جب ختم کیا میں نے کہا الحمدللہ، شکر کیا. اور اس نے اور پیو، اس نے اور پیو، پھر اور بھی پیو. اس ابو ہریرہ کے دل پہ جو گزر رہی تھی وہ آپ تصور کر سکتے، کر کے دیکھیں. پھر یہی اگلے سے اور یہی اگلے سے، اور وہ کہتے ہیں دودھ ختم نہیں ہوتا تھا، بار بار پلاتے تھے یہاں تک کہ مجھ تک پہنچا ہے. آخر مجھ تک پہنچا، تب میں نے منہ سے لگایا اور گٹا گٹ پینا شروع کیا، اور دودھ ختم نہیں ہوا اور میں سیر ہو گیا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص انداز سے مسکرا کے بار بار فرمایا ابو ہریرہ اور پیو اور پیو اور پیو. کہتے ہیں یہاں تک کہ مجھے یہ محسوس ہوا، یا غالباً کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب تو میرے ناخنوں سے دودھ پھوٹ پڑے گا، اتنا زیادہ ہو گیا. تب آپ نے وہ پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگایا. ایسی عظیم تفسیر ہے اس آیت کی کہ اس کا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ساری اسلامی انسانی تاریخ میں اس کا عشر عشیر بھی حسن میں کہیں اور دکھائی نہیں دے گا. حضرت سب سے زیادہ بھوکے تھے. ابو ہریرہ سے آپ اس طرح بیٹھے ہوئے میزبان آخر پر پیالے کو منہ سے لگاتے ہیں. تو اصل تفسیر محمد رسول اللہ کی طرف سے جاری ہوئی ہے، اور ابو ہریرہ کو اس تفسیر کا مزہ سکھانے کے لیے آپ نے ایسا عظیم الشان حکیمانہ رنگ اختیار فرمایا. اور جو اس میں خوشخبری ہے وہ آج بھی ہم سب کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم مسکین کو کھانا کھلاؤ گے اس روح کے ساتھ تو تمہارا رزق کبھی ختم نہیں ہوگا. تمہاری ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا، اور بظاہر ناممکن حالات میں بھی تمہارے رزق میں برکت ڈالی جائے گی. یہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے جو اس حدیث کی صحت پر آج بھی گواہ ہے. وہ لوگ جو یہ تجربہ رکھتے ہیں کہ اپنی ضرورتیں قربان کرتے ہوئے غرباء کی خدمت کرتے ہیں، ان کے رزق میں ایسی برکت دی جاتی ہے کہ کبھی بھی رزق ان کے سخاوت کے ہاتھ سے پیچھے نہیں رہتا، آگے بھاگتا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ ولی جو خدا کی خاطر دوسروں کی خدمت کرتا ہے اور اپنی قربانیاں کرتا ہے، اپنے ولی کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتا، 7 پشتوں تک اس کی نسل کو بھوکا نہیں رہنے دیتا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد میں اور آپ کے صحابہ میں جو بھی رزق کی برکت نظر آتی ہے، صحابہ کی اولاد ہر جگہ جہاں پھیلی ہے، وہ یہی مضمون ہے جو ظاہر کر رہی ہے کہ جن لوگوں نے مسکینی کی حالت میں قربانیاں دیں، جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے یطعمون الطعام علی حبہ کی مثال خود قائم فرمائی. جو کھانا ملتا تھا گھر سے یہ غریب بچوں میں تقسیم کر دیتے تھے. بعض دفعہ چنے خرید کر، بلکہ بسا اوقات چنے کھا کر اور پانی پی گزارا کرتے تھے. اور وہ چنے چند جو آپ نے کھائے، وہ چنے چند جو آپ نے کھائے، وہ آپ کے لیے بہت بڑی برکت تھے. اور وہ چنے چند جو آپ نے کھائے، وہ آپ کے لیے بہت بڑی برکت تھے. اور وہ چنے چند جو آپ نے کھائے، وہ آپ کے لیے بہت بڑی برکت تھے. اور وہ چنے چند جو آپ نے کھائے، وہ آپ کے لیے بہت بڑی برکت تھے. اور وہ چنے چند جو آپ نے کھائے، وہ آپ کے لیے بہت بڑی برکت تھے. اور وہ چنے چند جو آپ نے کھائے، وہ آپ کے لیے بہت بڑی برکت تھے. اور وہ چنے چند جو آپ نے کھائے، وہ آپ کے لیے بہت بڑی برکت تھے. اور وہ چنے چند جو آپ نے کھائے، وہ آپ کے لیے بہت بڑی برکت تھے. اور وہ چنے چند جو آپ نے کھائے، وہ آپ کے لیے بہت بڑی برکت تھے. اور وہ چنے چند جو آپ نے کھائے، وہ آپ کے لیے بہت بڑی برکت تھے. اور وہ چنے چند جو آپ نے کھائے، وہ آپ کے لیے بہت بڑی برکت تھے. اور وہ چنے چند جو آپ نے کھائے
اس کی برکت دیکھیں کہ لاکھوں کھا انسان آپ کے دسترخوان سے کھانا کھا رہا ہے۔ حضرت مسیم علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ میں تو کبھی ایسا تھا کہ مجھے دسترخوانوں کے بچے ہوئے ٹکڑے ملا کرتے تھے کھانے کے لیے، اب دیکھ لو میرے دسترخوان پر جو مائدہ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے ایک جہان کھا رہا ہے، اور یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ جلسے جن کا مسیم علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں ان سے سینکڑوں گنا بڑی تعداد میں جلسے بننے شروع ہوئے اور ملک میں بننے شروع ہوئے، اور یہ وہی لنگر ہے جو چند چنوں کے نتیجے میں جاری ہوا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کا صرف جذباتی لطف نہ اٹھائیں، اس سے حقیقی استفادہ کریں کہ مسکین کی خدمت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کتنی جزا دیتا ہے، اور مسکین کے حوالے سے اتنی بڑی جزا اس لیے ہے کہ آپ وہاں بن مانگے دینے والی کی صفت کے مشابہ ہوتے ہیں، جو سب سے بلند ترین اور عظیم ترین صفت ہے الرحمن، جو تخلیق کی وجہ ہے، جو تخلیق کائنات سے براہ راست ایسا تعلق رکھتی ہے جیسے ماں کا بیٹے سے تعلق ہوتا ہے، رحمانیت کی صفت ہے جو ذمہ دار ہے۔ تو بن مانگے دینے والا کا مضمون ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ تم بن مانگے دینے والا بنو گے تو اللہ بھی بن مانگے دینے والا بن جائے گا، اور تمہاری ضرورتوں پر ایسی نگاہ رکھے گا کہ تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ ضرورتیں ہماری ہو سکتی ہیں۔ اور یہ ایسا مضمون ہے جس کو ہم احمدیت کی گزشتہ صدی مسلسل گواہیوں، ایسی گواہیاں جو رد کی ہی نہیں جا سکتی، ان گواہیوں کے ذریعے سچا ثابت کر رہی ہے۔ تو اس فیض کو اگلی صدیوں میں بھیجو، اور اس رمضان میں اس کے مزے چکھو اور اس کی تلقین کرو، اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ جماعتی ضروریات اور انفرادی ضروریات کس شان سے پوری فرماتا ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق میں نے مسکین کے تعلق میں رشتہ داروں کے حقوق کی بات بھی کر لی ہے۔ اب آگے ایک حدیث ہے، ہاں، حضرت ابو الدرداء ترمذی کتاب الجہاد میں سے روایت لی گئی ہے۔ حضرت ابو الدرداء بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کمزوروں میں مجھے تلاش کرو، یعنی میں ان کے ساتھ ہوں اور ان کی مدد کر کے تم میری رضا حاصل کر سکتے ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ کمزوروں اور غریبوں کی وجہ سے ہی تم خدا کی مدد پاتے ہو اور اس کے حضور سے رزق کے مستحق بنتے ہو۔ اس کا ایک اظہار ابھی اس حدیث سے ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے لیے جو خارق عادت طور پر اللہ کی خاطر قربانیاں کرتے ہیں، ان کے لیے خارق عادت رزق کے سامان کرتا ہے۔ خارق عادت سے مراد ہے جو عام روزمرہ کے قوانین سے مستنبط نہ ہو سکے، جو بات عام قانون کے دائرے سے ہٹ کر اس کو توڑتے ہوئے ہو۔ اس رسول اللہ کی صفات حسنہ اس مقام پر پہنچی جہاں خلق میں جاری قوانین کے دائرے کو توڑ کر اوپر نکلی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا آپ سے غیر معمولی سلوک اس وجہ سے ہے۔ اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہے باقیوں پر، بلکہ یہی مضمون ہے۔ آپ کو جو معراج کی عظمت عطا کی گئی ہے جو کسی اور کو نہیں ملی، اس لیے کہ وہ خارق عادت وجود بن گیا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام یہ لفظ بکثرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی ہر صفت جو اپنے اندر حسن رکھتی تھی وہ عام انسانی حسن سے بالا اور خارق عادت حسن رکھتی تھی، یعنی عادتوں کو توڑ کر روزمرہ کے دستور سے ہٹ کر ایک نیا حسن پیدا کرتی تھی۔ اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اپنا ذکر فرمایا ہے، اور یہ وہی بات ہے جو خدا اپنے تعلق میں بیان فرماتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے تعلق میں بیان فرما چکے ہیں کہ اگر خدا کو ڈھونڈنا ہے تو غریبوں میں ڈھونڈو، مسکینوں میں ڈھونڈو۔ اور اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قدسی سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ بعض بندوں سے سوال کرے گا کہ میں ضرورت مند تھا، تو نے میری ضرورت کو نہیں پوری کی، میں بھوکا تھا، مجھے کھانا کو نہیں کھلایا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ تو کبھی بھوکا نہیں ہو سکتا، کبھی ضرورت مند نہیں ہو سکتا،
جب یہ سوال کیا گیا خدا تعالیٰ پر اس بندے کی طرف سے، تو اس نے اللہ نے فرمایا کہ جب میرا ایک غریب بندہ بھوکا تھا تو میں بھوکا تھا، جب میرا ایک غریب بندہ حاجت مند تھا، کپڑے یا گھر کا محتاج تھا تو میں تھا۔ اس سے جو مزید ایک مضمون کھلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خیال کرنا کہ بندہ تو رحم کرتا ہے، اللہ بندے سے رحم کروا رہا ہے، خود کو نہیں دے دیتا براہ راست۔ اس کا حل یہ ہے، اس کا جواب اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندوں پر رحم کی تعلیم دیتا ہے وہ اس وجہ سے کہ خدا ہر بندے کی ضرورت کو محسوس فرماتا ہے، اور چونکہ یہ دور ایک انسان کے لیے آزادی کا دور ہے، چاہے تو نیک عمل اختیار کرے چاہے تو نہ کرے، اس لیے جب وہ نیک عمل سے محروم ہوتے ہوئے خدا کے بندوں کی تکلیف کا موجب بنتا ہے تو یہ خدا کی تکلیف کا موجب بننے والی بات ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو خیال ہے کہ اللہ اس معاملے میں بے حس ہے، اس کو کیا پرواہ، یہ غلط ہے۔ یہ جو جزا سزا کا نظام جاری ہوا ہے اور آزادی بخشی گئی ہے انسان کو، اس کا طبی تقاضا ہے کہ تکلیفیں بھی ہوں، مگر وہ تکلیفیں اللہ کو پسند نہیں، تبھی ان تکلیفوں کا موجب بننے والوں کو سزا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہ ہوتی تو سزا کیوں دیتا؟ اور جو غیر معمولی طور پر ان کو پورا کرتے ہیں ان سے اتنا زیادہ احسان کا سلوک بتا رہا ہے کہ گویا اللہ منتظر بیٹھا تھا کہ تم کرو تو پھر میں بھی تم پر بے انتہا احسان کے دروازے کھول دوں۔ بس یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بجائے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ آپ خدا کے رنگوں میں کلیتاً رنگین ہو گئے، انہی صفات میں ڈھل گئے جو خدا تعالیٰ کی صفات قرآن میں بیان ہے، تو وہ اسی مضمون کو اپنے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے، تم مجھے چاہتے ہو، تو مجھے غریبوں میں تلاش کرو اور ضرورت مندوں میں تم مجھے ڈھونڈو، میں وہاں تمہیں دکھائی دوں گا۔ اور پھر ایک بہت عظیم حکمت کی بات یہ بیان فرمائی کہ کمزوروں اور غریبوں کی وجہ سے ہی تم خدا سے مدد پاتے ہو اور رزق کے مستحق ٹھہرتے ہو۔ یہ ایک بہت ہی گہرا فلسفہ ہے جس کو نہ کیپٹلزم سمجھ سکا نہ پرولیٹیریٹ فلسفہ سمجھ سکا۔ غریب ہے جو در حقیقت امیر کی عمارت کی بنیاد بنتا ہے، پرولیٹیریٹ فلسفے والوں نے سمجھا کہ اس کا استحصال ہو تو پھر امیر بنتا ہے، اور جو کیپٹلسٹ ہیں انہوں نے سمجھا کہ وہ ہر غریب کا حق چوسنا جائز ہے اور دولت اکٹھی کرنی جائز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو امارت اور غربت کا نظام ہے، اس میں دراصل امیر ہونے والے لوگ غریبوں کا فیض پا رہے ہوتے ہیں، یعنی فرمایا استحصال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا فرق ہے ایٹیچیوڈ میں، اور یہ واقعہ ہے کہ اگر غریب کی محنت کسی انسان کو میسر نہ ہو اور غربت مجبور نہ کرے محنت کے لیے، تو دنیا کا کوئی اقتصادی نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ بھی نظام کی ایک مجبوری ہے۔ اس اسکیم آف تھنگز میں لازم ہے کہ احتیاج ہو۔ اگر احتیاج نہیں ہوگا اور سب کو برابر مل چکا ہو یا برابر مل سکتا ہو تو سارے اپنے اپنے گھر بیٹھ رہیں گے۔ کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی مریض کو دیکھے، کیونکہ آگے سے پیسے ملتے ہیں تو دیکھتا ہے نا، اس کو بعض ڈاکٹر خوب سمجھتے ہیں اس بات کو۔ تو احتیاج کسی قسم کی ہو، امیر کی بھی ایک احتیاج ہے، غریب کی بھی احتیاج ہے، مگر جو مصائب اور تکلیفیں ہیں یہ رزق کا موجب بنتی ہیں۔ اگر کوئی مریض نہ ہو تو کسی کا دماغ نہیں خراب کہ کسی کے دروازے کھٹکھٹائے تو پھر اور پیسے بھی دے پھر۔ اس لیے غربت کا جو تعلق ہے عمارت پیدا کرنے سے، اس مضمون کو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جب غریبوں کی خدمت کرتے ہو تو یہ سوچو کہ تم ان کے ممنون احسان ہو۔ اگر یہ غریب طبقہ نہ خدا نے پیدا کیا ہوتا تو تمہاری کثرت سے ایسی ضرورتیں ہیں جو تمہیں سخت مشقت میں ڈالتی ہیں، اور جو تم آسائش کے سامان پاتے ہو اپنے گھروں میں اور مصنوعات میں، اچھی کاروں میں، ہوائی جہازوں میں،
یہ بنیادی طور پر غربت کا امارت پر احسان ہے، اس لیے تم ان کے ممنون ہو، وہ تمہارے ممنون نہیں ہیں۔ ان سے احسان کا سلوک کرو کا یہ معنی پھر بنے گا احساناً، جیسا کہ میں نے ماں باپ کے اور خدا تعالیٰ کے حقوق کے تعلق میں بیان کیا تھا کہ اس لیے ان سے حسن سلوک کرو کہ تم ان کے ممنون احسان ہو، اور یہ کروٹ دیں جب اس بات کو، تو جتنے بھی یہ دائرے ہیں جہاں خدمت کے، جہاں احسان کا لفظ ہے، ہر جگہ یہ مضمون اطلاق پائے گا۔ ہر اس تعلق کا کوئی احسان ہے، اور یہ معاشرتی احسان ہے۔ ایک انسان اپنے اقربا کا محتاج ہے، اگر وہ امیر بھی ہو اور وہ غریب بھی ہوں تب بھی وہ ان کا محتاج ہے۔ اگر وہ سب اس سے الگ ہو جائیں تب اس کو پتہ چلے گا کہ زندگی کتنی بھیانک ہو گئی۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزید حسن پیدا کر دیے ہے نیتوں میں، فرمایا کہ یہ نہ سمجھ کے دو کہ تم دے رہے ہو، تم یہ سمجھ کے دو کہ تم ان کا حق لوٹا رہے ہو جنہوں نے تم پر احسان کیا ہوا ہے۔ اور دوسری بات، غریبوں کی وجہ سے تم خدا کی مدد پاتے ہو۔ احسان کیا باقی رہا؟ جب اللہ راضی ہو گیا اور اس کی مدد مل گئی تو تمہارے اوپر کون سا غریب پر تمہارا قرضہ رہ گیا؟ یہی وجہ ہے اس آیت کے آخر پر یہ فرمایا گیا لا نريد انما نطعمكم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ کلمہ بھی کوئی احسان کا کلمہ نہیں ہے کہ حسن خلق کا اظہار اور اترانے والا مضمون ہے، کیونکہ اترانے کے خلاف تو ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک بیان ہی حقیقت ہے جس کا وہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم جو تمہیں کچھ دیتے ہیں یا تم پر احسان کر رہے ہیں بظاہر، ہم تو اللہ کا چہرہ جیتنے کے لیے، اس کی توجہ جیتنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور وہ ہمیں مل رہی ہے جو اس سے بہت بہتر ہے جو تم ہمیں دے سکتے ہو کچھ۔ تو خام خواہ ہمارا شکریہ ادا نہ کرو، ہمیں جو ملنا ہے وہ بہت زیادہ مل چکا ہے اللہ کی طرف سے، جس کی رضا ہم نے جیت لی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی غریب کا احسان بیان کیا۔ یہ عجیب بات ہے، دیکھیں کتنا لطیف مضمون ہے۔ فرمایا تم غریبوں کا شکریہ ادا کرو، ان کی وجہ سے تم نے اللہ کا احسان حاصل کر لیا، اللہ کی رضا حاصل کر لی۔ حضرت مسلم میں ہے حدیث، حضرت حارثہ بن وہب بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کیا جنت میں بسنے والوں کے متعلق میں تمہیں کچھ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ہوگا کہ بتاؤں، یا ان کو پوچھنے کا موقع دیے بغیر یہ سوال کرتے ہی آپ نے فرمایا ہر وہ کمزور جس کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں، مگر جب وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی کے نام کی قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، اور جیسا کہ وہ چاہتا ہے ایسا ہی کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں تم کو دوزخ میں رہنے والوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہر سرکش، خود پسند، شعلہ مزاج، متکبر دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ اب جنت کے بسنے والوں کی تعریف یہ کی ہے کہ جو کامل طور پر اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور مسکین کی تعریف بھی یہی ہے کہ جو کامل طور پر اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں مسکین داخل ہوں گے، جو بے نفس ہیں، جو مٹے ہوئے وجود ہیں۔ تو اس پہلو سے آپ فرماتے ہیں کہ جو اس حد تک مسکین ہو جائے کہ خدا کی رضا کے سوا کوئی رضا باقی نہ رہے، توکل خدا کے سوا کسی اور چیز پر نہ ہو، اس کی تو اللہ تعالیٰ ایسی قدر فرماتا ہے کہ اگر وہ از خود قسم کھا جائے کہ یہ ہو کر رہے گا تو ہو کر رہتا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ سے اذن پانے سے پہلے وہ کہتا ہے میری یہ مرضی ہو گئی، تو اللہ اس کی مرضی کے مطابق کر دیتا ہے۔ یہ تعلقات ہیں محبت اور مودت کے، اور اس کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتے۔ اللہ تو ہرگز تابع نہیں ہے کسی کے، لیکن جو یہ دیکھتا ہے کہ ہر دفعہ میری بات مانتا ہے،
خدا تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ کبھی کبھی اس کے لیے اپنی شان ایسی دکھاتا ہے کہ اس کی بات میں مان رہا ہوں، اس نے جو فیصلہ کیا قضاء و قدر کا، وہ میری طرف سے فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ وہ جو بات ہے، یہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے۔ آپ کے منہ کی ہر کہی بات پوری کی گئی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ آپ خدا سے، اس لیے کہ آپ نے اپنے وجود کو کلیتاً خدا کے لیے تابع کر دیا اور اپنے توکل کو کامل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں یہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان خدا رحم کرے گا، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بس رمضان کے مہینے میں خصوصیت سے یہ رحم کے اسلوب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے ہیں اور جاری کرنے ہیں، اپنی فطرت ثانیہ بنا لینا ہے، حالانکہ فطرت اولیٰ بھی یہی ہے، اس فطرت سے انسان پیدا ہوا ہے، مگر ہم چونکہ اس سے ہٹ جاتے ہیں، اس لیے دوبارہ اس کو اختیار کرنے کا نام انسانوں نے فطرت ثانیہ رکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ غلط محاورہ ہے۔ مطلب ہے فطرت کی طرف لوٹ جانا چاہیے ہمیں، اور اگر ہم رحمان خدا کے پیدا کرنا ہے تو ہماری فطرت میں یہ بات وضعیت ہے، اگرچہ ہر جگہ ظاہر نہیں ہوتی، لیکن صفاق سے صفاق انسان بھی بعضوں کے لیے رحم کے جذبے رکھتا ہے۔ جتنا مرضی ظالم ہو، کوئی نہ کوئی ایسا وجود اس کے لیے ہے جس کے اوپر ذرا بھی ظلم ہو تو بھڑک کر اس سے 1000 گنا زیادہ ظلم کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، چوٹ پڑی ہے کہیں تو یہ ہوا ہے۔ اس لیے رحمانیت سے کوئی بھی عاری نہیں ہے۔ یہ وہم ہے کہ بعض صفاق اور جابر کلیتاً رحمانیت سے عاری ہو جاتے ہیں۔ رحمانیت تخلیق کا موجب ہے، اس لیے اس کا کوئی نہ کوئی نقطہ آخر وقت تک قائم رہتا ہے، اور اسی میں انسان کی نجات کی امید ہے۔ رحمانیت کو انسان فروغ دے اور رحم کی عادت ڈالے تو رفتہ رفتہ اس کا رحمان سے تعلق بڑھتا جاتا ہے، اس کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا، مخلوقات اللہ کی عیال ہیں۔ یہ جو صوفیاء کا محاورہ ملتا ہے، یہ حدیث بہقی میں ملا ہے، اس لیے مجھے اس پر یہ اعتماد نہیں کہ یہ پوری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قول ہو۔ عیال اللہ اس زمانے میں جب بہقی نے حدیثیں لکھنی شروع کی ہیں، اس زمانے میں ایک عام صوفیاؤں کا مرغوب محاورہ تھا، مگر ہمارے محققین نے جب بہقی کا حوالہ دیا تو مجھے شک پڑ گیا ہے کہ یہ اہم مستند پہلی کتب حدیث میں کہیں مذکور نہیں ہے، اور چونکہ صوفیاء کو بہت شوق ہے عیال اللہ کہنے کا، اس لیے ہو سکتا ہے کہہ دیا گیا ہو، لیکن اگر اس کے صرف عارفانہ معنی کو ملحوظ رکھیں تو بعید نہیں ہے کہ خدا کے لیے عیال اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہو، اگر ان معنوں میں ہو جیسے بنی اسرائیل چلڈرن آف گاڈ کہلاتے ہیں۔ مگر میرا دل یہ تردد کرتا ہے پھر بھی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محاورے بدل دیے ہیں۔ رحمی رشتے کا تعلق تو بیان فرمایا، لیکن عیال اللہ کہا، یہ میرے نزدیک مشکوک بات ہے۔ بہرحال جو باقی مضمون ہے وہ ایسا مضمون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہی شخص پسند ہے جو مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن یہاں لفظ لکھے میں اس کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا، دیکھ بھال میں لگا رہنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ یہ بخاری باب فضل من یعول و یتیمن عنوان کتاب یہ حدیث درج ہے۔ انا و کافل الیتیم فی الجنت ہاکذا و اشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما۔ آپ نے یہ جو مضمون بیان فرمایا ہے، یہ بعض صورتوں میں ایسے بیان فرمایا ہے کہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی تھیں،
وسعتوں کا ہاتھین کہتے ہوئے انگلیوں کو یوں ملا دیا آپ نے، مگر جب یہ فرمایا کہ میں اور یتیم کا خیال رکھنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے تو فاصلہ رکھا ہے۔ یہ آپ نے اگرچہ الفاظ میں ظاہر نہیں کیا، مگر باوجود بے انتہا عجز کے حقیقت پر کسی معنوں میں بھی پردہ ڈالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن نہیں تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں یوں کوئی نہیں ہو سکتا، اور یتیمی کا جیسا خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا تھا یا رہے گا، آپ کی سنت میں ایک جاری مضمون ہے، کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ مگر قریب آنے کا جہاں تک تعلق ہے، آپ نے یہ بھی بڑا احسان فرمایا ان لوگوں پر جو یتیم کا خیال رکھتے ہیں کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا واشارہ بالسبابۃ والوسطی، سبابہ اس انگلی کو کہتے ہیں، وسطی یہ ہے، تو سبابہ اور وسطی کو یوں بیان کیا کہ تھوڑا سا فاصلہ بیچ میں رہ گیا۔ اب یہ حدیث اور اس کا انداز صاف بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اسی لیے میں بارہا توجہ دلاتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اتنی غیر معمولی شان اپنے اندر رکھتے ہیں، ایسی گہری فراست اور معرفت رکھتے ہیں کہ جب آپ ایک دفعہ پہچان لیں تو ناممکن ہے کہ آپ کو ذرا بھی تردد ہو کہ یہ کوئی غلط راوی ہوگا بیچ میں جس نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہو۔ ایسی باتیں کوئی دوسرا کہہ سکتا ہی نہیں۔ ابن ماجہ سے میں سے حدیث لی گئی ہے، ابو ہریرہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسلمانوں کے گھر میں سے سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے۔ بس یتامہ کے ساتھ جو سلوک ہے اس کو ابھی بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جماعت احمدیہ میں بہت سے ایسے خاندان میرے علم میں ہیں جہاں یتیم کے ساتھ بہترین سلوک ہوتا ہے، اور جو نئی مائیں آتی ہیں ان کی وہ بھی ایسی بن جاتی ہیں کہ بچے ان کے اوپر اپنی جانیں چھڑکتے ہیں۔ یہ وہ بہترین معاشرہ ہے جسے ہم نے قائم کرنا ہے، اور اس نیکی کو مزید رائج کرنا ہے اور وسعت دینی ہے۔ جاری الجنوب سے مراد اور ہمسائے کے حقوق، لفظی معنی دور کا پڑوسی۔ امام راضی نے جو تفسیر کی ہے وہ کچھ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ سے ملتی جلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ شخص جو تیرے ساتھ رہے، خواہ وہ جو سفر میں ہو یا قریبی پڑوسی ہو یا صنعت و حرفت سیکھنے یا تعلیم کے حصول کے دوران شریک ہو یا کسی مجلس اور مسجد میں ساتھ بیٹھنے والا شخص ہو۔ کہا گیا ہے الصاحب بالجنب، ہاں یہ وہ ہے، اور کہا گیا ہے الصاحب بالجنب سے مراد بیوی ہے۔ میں نے اقربا کے لفظ کے تابع یہ بیوی اور میاں کو شامل کیا ہے کیونکہ قرآن کریم اس کی تصدیق فرما رہا ہے، اور ورثے کی آیات بالکل کھول کر بتا رہی ہیں کہ مقربین میں میاں اور بیوی کے رشتے ہیں، اور اسی لفظ کے تابع ان کی آگے وراثت کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ مگر یہ بھی ایک نقطہ ہے بڑا لطف کہ صاحب و بالجنب پہلو میں لیٹنے والا مراد ہو تو وہ بیوی ہوتی ہے۔ تو حضرت امام راضی نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ میاں بیوی کا ذکر نہیں، تو صاحب بالجنب سے آپ نے اس کا استنباط فرمایا۔ باقی یہ تین طرح کے ہمسائے، تین طرح کے حقوق والی یہ حدیثیں جو ہیں نا، یہ اکثر ابن کثیر وغیرہ کی تفسیروں میں سے لی گئی ہیں۔ ان کے الفاظ ایسے لگتے ہیں جو جیسے بعد میں بنانے والے بنا دیا کرتے ہیں نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتے نہیں، اس لیے ان کو چھوڑ ہی دینا بہتر ہے، نہ رد کریں نہ قبول کریں، اپنے حال پہ رہنے دیں۔ اب جابر بن عبداللہ سے یہ روایت کہ دو حقوق والے پڑوسی سے مراد مسلمان ہمسایہ ہے اور دوسرے پڑوسی سے غیر مسلم، یہ اس قسم کی باریکیاں نہیں بلکہ تفصیلات جو
گنتی کر کے یہ بتائی جائیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریق نہیں ہے۔ اس لیے حدیث روایت سچی ہے جھوٹی ہے، اس حدیث کو میرے نزدیک ہمیں اہمیت دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے بغیر مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہتر طریق پر مختلف جگہوں پہ خود کھول دیا ہے۔ ایک حضرت عبداللہ بن الجار کے تعلق میں، بروسی کے تعلق میں، مجھے ابھی وقت ہے نا 5 منٹ کا، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساتھیوں میں سے وہ ساتھی اچھا ہے جو اپنے ساتھی کے لیے اچھا ہو، اور پڑوسی بہترین وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے، اور پڑوسیوں میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ یہ طرز بیان سادہ نصیحت کی رسول اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرز ہے، اور حدیث اور کتاب بھی ترمذی ہے جو ایک مستند کتابوں میں سے ہے۔ پڑوسی سے حسن سلوک کی تاکید میں صحیح بخاری کتاب الادب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جب راوی خود صحابی ہو اور باپ نہ ہو تو عموماً انہو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اگر راوی اور باپ دونوں صحابی ہوں تو انہما کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اگر راوی صحابی نہ ہو اور باپ صحابی ہو تو پھر بھی آخر پر جو ذکر ہے فلاں کا بیٹا، اس حوالے سے رضی اللہ عنہ کہہ دیا جاتا ہے، مگر اکثر رضی اللہ عنہ روایت کرنے والا اگر صحابی ہو اس کے لیے اگر ماں باپ دونوں، باپ اور بیٹا دونوں صحابی ہوں تو انہما کا لفظ آئے گا، اگر زیادہ صحابی سے مروی ہو تو انہم کا لفظ آئے گا، اس لیے آپ روایتیں پڑھتے وقت یہ ملحوظ رکھا کریں۔ یہاں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کہلاتے تھے، عبداللہ ابن عمر، اس لیے دونوں کے لیے رضی اللہ کی دعا درج کی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے پڑوسیوں سے حسن سلوک کی مسلسل تاکید کرتا رہا، حتیٰ کہ میں نے سمجھا کہ وہ اسے وارث بنا دے گا، یعنی اتنی تاکید کی ہے پڑوسی کے حقوق کی کہ مجھے یہ خیال گزرا کہ بعید نہیں کہ اب ورثے کا حکم بھی نازل ہو جائے۔ تو یہ بات جو ہے یہ ایک اور مضمون کو بھی کھول رہی ہے کہ ورثے کے مضمون میں جہاں اقرباء اور غریبوں کو دینے کا ارشاد ملتا ہے بار بار، اس کو فقہی طور پر نافذ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس اصرار کا تعلق انسان کی اپنی اصلاح سے اور اس کی طرز عمل سے ہے، اس لیے بعض لوگ جو ان نصیحتوں کو فقہی بنا کر بعض لوگوں کو قضاء میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ بہت سی ایسی نصیحتیں ہیں جو انسانی اخلاق کی تعذیب اور تہذیب کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی سے تعلق تو ہے، مگر اس مضمون میں آزاد چھوڑا گیا ہے، اور فرض ان معنوں میں نہیں کہ معاشرہ جبراً اس کو جاری کرے، بس یہی مضمون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو نہ دو کیونکہ خدا نے حکم نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمسایوں کو بھی ورثے میں بھولنا نہیں، کیونکہ ان کے حقوق کی اتنی تاکید تھی کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ ورثاء کی فہرست میں باقاعدہ داخل کر دیے جائیں گے، تو یہ اس سے روکنے کی تعلیم نہیں بلکہ ورثے میں ہمسایوں کو شامل رکھنے کی تلقین ہے، کیونکہ اگر اللہ کا یہی منشا ہے اور اتنی دفعہ تاکید فرمائی گئی ہے تو نیکی کماؤ اور ورثے میں اپنے غریب ہمسایوں کا بھی خیال رکھو۔ ایک حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری کتاب الادب، باب عاصم من لا یامن، باب عاصم نہیں، باب عاصم من لا یامن جارہ بوائقہ، بے تو نہیں ہو سکتا، بوائقہ صرف ہوگا، مفعول براہ راست مفعول بہی ہے، من لا یامن جارہ بوائقہ، ٹھیک ہے، وہ شخص جو اپنے پڑوسی کے شر سے محفوظ نہیں، وہ شخص جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، فرماتے ہیں باخدا وہ مومن نہیں ہے۔
خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، با خدا وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے شر سے پڑوسی محفوظ نہیں وہ مومن نہیں ہے، لیکن کہیں بھی یہ شرط نہیں لگائی کہ پڑوسی مسلمان ہو۔ اس لیے ویری وغیرہ نے جو یہ بیہودہ اعتراض کیا ہے بالکل جھوٹا اور لغو ہے۔ ان آیات کریمہ میں واضح طور پر مذہب کے تعلق کے بغیر احسان کو ترویج دی گئی ہے، اور اس میں مذہب کو ہم مذہب ہونے کو شرط نہیں قرار دیا گیا۔ بس اس حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جو پڑوسی کا خیال نہیں رکھے گا، جس سے پڑوسی تکلیف میں ہوگا، فرماتے ہیں باخدا وہ مسلمان مومن نہیں ہے۔ جب آپ نے بار بار یہ فرمایا تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی سچا مومن ہے، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کا احترام کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلائی اور نیکی کی بات کہے، یا پھر کم سے کم خاموش رہے۔ بولنا ہے تو اچھا بولے اور بات میں روڑے نہ مارے۔ یہ مومن کی ادنا تعریف ہے جو آخری صورت میں کی گئی ہے۔ باقی انشاءاللہ کل، ابھی کچھ مضمون یہ جاری ہے کل، اس لیے آج میں نے ایک ہی آیت کی تلاوت کی تھی، مجھے اندازہ تھا کہ مضمون لمبا ہو جائے گا یہ۔ اب یہاں نشان ڈالنا۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔